بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس لیکچر میں اصول فقہ کہ میتھڈالوجی آف ریسرچ ان جورسپروڈنس کیا ہے، یعنی کس طرح سے ہوتی ہے، یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ چلیں اصول ایک ایسا میتھڈالوجی کیسے فقہا اس میں ریسرچ کرتے رہے وہ ہمیں پتہ چل جائے۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں، پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ اگلے لیکچر سے آنورڈ ہم پھر پریکٹیکل جو احکامات ہیں، قرآن اور سنت کے جو احکامات ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہوئے جو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہوگا اگلی بار۔ تو اس لیے اصول فقہ کی بیسک ہم سمجھ لیں کہ کس طرح سے فقہا ریسرچ کرتے رہے۔ اس کے لیے کچھ ایگزامپلس عرض کر دیتا ہوں۔ طریقہ اجتہاد۔ اجتہاد کیا ہے کہ انسان جب لاجیکلی سوچتا ہے اور سوچ کے ایک کچھ سوچتا ہے کہ یار یہ صحیح طریقہ ہے، ایسے کروں، تو یہ ہے اجتہاد۔ اب اس کے لیے کچھ ایگزامپلز آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کوشچنز کی شکل میں۔ قرآن مجید کی عبارت کو کیسے پڑھا جائے اور اس کی تشریح کن بنیادوں پر کی جائے۔ یعنی قرآن مجید کی جو بک ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو عربی میں ہے نا، تو پھر اگر تو اوریجنل لیول تک آپ چاہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو وہ عربی چاہیے جو اب سے 1400 سال پرانے زمانے کی عربی تھی۔ آج کل کی عربی میں تو بہت سے الفاظ وہ نئے آ گئے ہیں نا، اس میں بہت سے آپ کو انگلش کے، پھر اسی طرح فرینچ زبان کے بہت سے الفاظ آپ کو آ جاتے ہیں عربی میں۔ اچھا، اور بہت سے پرانی عربی میں جو الفاظ ہوتے تھے وہ نہیں ہوتی آج کل۔ تو اس لیے قرآن کو اگر اوریجنل فارمیٹ میں آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو عربی آنی چاہیے نا۔ اچھا، اگر آپ ترجمے سے کر رہے ہیں تو ترجمے میں اگر تو بات کلیئر ہے، آپ کو کلیئر آ رہی ہے تو چلیں ٹھیک ہے، ادروائز کچھ آپ کے اندر کوئی چیز کلیئر نہیں ہو رہی تو پھر کسی دوسرے اسکالر کا ترجمہ وہ بھی پڑھ لیجئے، پڑھ کے آپ میچ کر لیں، پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے بات۔ تو ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کے لیے تو یہی کافی ہے۔ ہاں، اگر آپ اسکالر بننا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کی عربی جو اب سے 1400 ایئرز اگو ہوتی تھی۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ جی ٹائم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے آپ اپنی زبان میں ہی دیکھ لیجئے۔ اردو تو بنی ہے نا آلموسٹ 770 کے زمانے سے شروع ہوئی ہے اردو زبان۔ اچھا، اب اس زمانے کی کوئی اگر آپ کوئی بک ڈھونڈ لیں، وہ بک آپ کو مل جائے گی کہ جیسے شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹوں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے اس کو پڑھ لیجئے، وہ 1800 کے زمانے میں لکھا تھا انہوں نے۔ تو بہت سے الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ وہ بہت سے الفاظ اب ڈیلیٹ ہو چکے ہوئے لینگویج میں، اس کو کہتے ہیں متروک ہو گئے، اس لیے کہ اب لوگ وہ اپنی گفتگو میں وہ الفاظ یوز نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اور بہت سارے انگلش کے الفاظ آ گئے ہیں جو کہ آپ پرانی اب سے 1900 کی اردو کی کسی بک کو پڑھ لیں تو وہ الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ جو آج کل آپ کے ہیں۔ مثلاً ڈیٹا بیس ہے لفظ، اب ڈیٹا بیس آپ کو آج کل کی اردو کی بک میں مل جائیں گے لیکن پرانی بکس میں نہیں ملتے۔ تو سیم عربی میں بھی ایسے ہی ہے، اس کے لیے بڑے لطیفے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں جب سعودی عرب گیا تو ایک دیکھا لفظ ایک دکان پہ لکھا ہوا سانداوش۔ اب میں نے کہا یار یہ عربی میں نیا لفظ ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اب وہ ڈکشنری میں جا کے مطلب دیکھا تو پتہ چلا یہ مراد ہے سینڈوچ، جو اس کو سانداوش عربی میں کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بلڈنگ میں نام دیکھا، میں نے کہا یہ بھی ایک نیا لفظ ہے، میں عربی کے زیادہ الفاظ سیکھ رہا تھا تو وہ اس کا نام تھا بانوراما۔ اب میں نے کہا یہ بانوراما کیا؟ تو دیکھا تو ساتھ ہی انگلش میں ہی لکھا ہوا تھا تو سمجھ میں آ گئی کہ مراد پینوراما، لیکن وہ پی جو ہے وہ نہیں آتا نا عربی میں، تو اس لیے انہوں نے بانوراما بنا دیا تھا اسے۔ تو اس طرح کے ایگزامپلز ہیں کہ جیسے آج کل کی عربی میں بہت سے نئے الفاظ آ گئے ہیں اور پرانی جو عربی میں ہوتے تھے تو کئی الفاظ اب لوگ یوز نہیں کرتے اپنی گفتگو میں۔ اچھا، کچھ کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ایک علاقے کے لوگ کرتے ہوں دوسرے نہ کرتے ہوں۔ سیم آپ کو یہ ایگزامپل آپ کو پنجابی میں ملے گی کہ آپ کو لاہور کی جیسی پنجابی ہے وہ
آپ کو بڑی ڈفرینٹ آپ کو فیل ہوگی کہ آپ جیسے فیصل آباد والے بھائیوں سے ملیں تو ان کی پنجابی میں اس میں کچھ نہ کچھ الفاظ میں فرق آئے گا، اور اگر زیادہ دور چلے جائیں، میاں والی میں چلے جائیں تو اور زیادہ فرق. ملتان سے آگے، بہاولپور سے بھی آگے آپ چلے جائیں تو اس میں سرائکی کے بہت سے الفاظ وہ پنجابی کے اندر آ چکے ہوں گے. تو اس لیے یہ ایک لینگویج کا ایک مسئلہ ہے. اچھا، اسی طرح فقہ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی کسی عبارت کو آپ اسٹڈی کریں گے تو اس کو یہ اچھی طرح چیک کر لیں اچھی طرح. دوسرے دین کا حکم ہے سنت متواترہ سے دین کو اخذ کیسے کیا جائے. تو یہ بڑا آسان ہے، اس لیے کہ سنت متواترہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے پریکٹیکل خود بھی کیا، ان لوگوں کو بھی کروایا. اگر ان لوگوں سے کوئی غلطی بھی ہوئی تو اس کو ٹھیک بھی کر دیا. تو وہ سیم اس سے لے کے آج تک ہر ٹائم میں وہی ہے. جیسے وہی آپ نماز کی مثال دیکھ لیں، یا حج کی زکوٰۃ دیکھ لیں، یا زکوٰۃ کو بھی آپ دیکھ لیجئے، قربانی کو بھی دیکھ لیجئے، پھر روزے میں بھی دیکھ لیجئے. تو اس میں آپ پورے ٹائم میں، یعنی کسی بھی 1400 سال کی کسی بھی پرانی سے پرانی بلڈنگ، کسی بھی پرانی بک کو بھی آپ پڑھ لیں تو سیم وہی حکم ہی آپ کو نظر آئے گا جیسا آج بھی آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں یا حج کرتے ہیں. زکوٰۃ کا بھی سیم وہی آئے گا. ہاں، اگر فرق آئے گا تو وہ اجتہاد میں ہی آتا ہے انسان میں. اچھا، احادیث نبویہ کی جانچ پڑتال کیسے کی جائے اور کس طرح ان سے احکام اخذ کیا جائے، اس کے لیے تو ایک تفصیلی لیکچرز کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ فقہ کے لیکچرز کمپلیٹ ہوں تو پھر ہم علم الحدیث کی ہم سٹڈیز کریں گے کہ کس طرح سے حدیث کو ریسرچ کرتے ہوئے کیا کیا چیز چیک کی جاتی ہے، کیسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. کیا حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایک صحابی نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ لیا، یا آپ کے کچھ ارشاد کو سن لیا، یا آپ کو صرف دیکھ ہی لیا تو دیکھ کے کچھ بیان کر دیا تو وہ حدیث بنتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کو وہی چیز کئی اور صحابہ سے بھی وہ مل رہی ہو تو تب تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے بات. لیکن ایک آدمی سے ہو، ایک صحابی سے ہو تو صحابی نے تو چلے کچھ نہیں کیا، لیکن اگلی نسلوں میں ہو سکتا ہے نا ان کو غلط فہمی ہو یا کچھ ہوا ہو، تو یہ سب آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے ناصر الدین البانی صاحب نے یہی اس پہ کام کیا، اور آج کل اور اسکالرز بھی ابھی کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ اس لیے حدیث میں آپ کو یہ چیک کرنا پڑتا ہے. اگر وہ حدیث میں بظاہر تعارض نظر آئے تو اسے مسئلے کو حل کیسے کیا جائے. یعنی ایک حدیث میں کوئی بات فرمائی ہے اور دوسری حدیث میں اس کی الٹی بات ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک کو ایک بات کہے اور دوسری اس کی الٹی بات فرما رہے ہوں. دین کا کوئی حکم ایسے تو نہیں کر سکتے. تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک حدیث لازمی ان آتھورائزڈ ہوگی یا بالکل آپ کی اتھینٹک نہیں ہوگی، ایک اور ایک جو ہے وہ صحیح ہوگی. تو اس کے لیے آپ کیسے کریں، یہ ہے اصول فقہ، جس میں آپ علم الفقہ کے اندر یا اصول الفقہ میں آپ یہ اسٹڈی دیکھتے ہیں کہ اچھا جناب ایسے ریسرچ کریں. اچھا، پھر فقہ کے اندر ایک اجماع بھی ہوتا ہے. اجماع کیا ہوتا ہے کہ جس میں ایک ٹائم کے سارے اسکالرز ایگری ہو گئے ایک طریقے پہ ایک معاملے میں. تو اس کے اقسام کون سے ہوں گے، اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے اس کی ریسرچ کرنی ہے، دیکھنا کیا ہے. اجماع کی ایگزامپل پچھلے لیکچر میں نے عرض کی کہ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید کا حکم ہے نا کہ بھی آپ سود نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے اللہ کے ہاں. تو اب انسانوں نے، آج کل کے زمانے کے اسکالرز نے یہ سوچا کہ یار یہ ہمارے ہاں بینکنگ کے اندر، انشورنس کے اندر لوگ انٹرسٹ استعمال کرتے ہوتے ہیں، اسے کیسے روکیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک پوری میتھڈالوجی بنائی، جس کے لیے انہوں نے ایک اکاؤنٹنگ اینڈ آڈٹ میتھڈالوجی کا ایک گورننس کا ایک پورا انہوں نے طریقہ بنا دیا. اس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بھی بن گیا OFE. تو اس میں سارے اسکالرز جو کئی ملکوں کے فقہا تھے سب مل گئے، اسی طرح بینکرز بھی بیٹھے، سب نے مل کے اس کو اکٹھے مل کے سائن کیا.
تو یہ اجماع ہے. تو بھی اجماع پہ اگر کوئی بات آ جائے، کوئی اتفاق ہو جائے، تو اس کو بھی کیسے ریسرچ کریں گے؟ قیاس کس طرح سے کرنا چاہیے؟ اب قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس ہوتا ہے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک ارشاد ہے جو انہوں نے اپنے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کچھ خطوط میں یہ بتایا تھا کہ بھی یہ طریقہ ہے. قیاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک دین کا حکم ہے، اچھا آپ پہ کوشچن کسی اور معاملے پہ آیا تو آپ چیک کریں گے کہ جناب کیا اس سے ملتے جلتا کوئی حکم ہے قرآن اور سنت میں، تو اگر ہے تو آپ وہی اپلائی کر لیں. اس کے لیے وہی سمپل ایگزامپل وہی دیکھ لیجئے، زکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس عرب ملک میں جو جانور تھے، اسپیشلی اونٹ، گائے اور بکرے، ان پہ زکوٰۃ کا ایک فارمولا بنا دیا تھا. اس کو تو آپ بہت پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ جو لوگ ایمان لاتے رہے دوسرے ملکوں کے، تو اب وہ نئے جانوروں کے انہوں نے فارم بنائے ہوئے تھے نا، تو اب سوال آیا کہ بھی اس پہ زکوٰۃ کتنی ہوگی یا کیا ہوگی. تو اس کے لیے انہوں نے یہ قیاس کیا کہ جیسے آپ بھینسیں دیکھیں تو یہ بالکل گائے جیسی ہے، تو پھر بالکل گائے کا جو زکوٰۃ کا فارمولا ہے سیم انہوں نے بھینسوں پہ وہی اپلائی کیا. اسی طرح انڈیا کے اندر ہی بہت سے لوگوں نے ہاتھی رکھے ہوئے تھے، تو بھی ہاتھی کا اگر آپ نے فارم بنا لیا ہے تو بھی اس پہ زکوٰۃ کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے اب آپ لاجیکلی سوچیں تو وہ اونٹ کی طرح کا ہی جانور ہے نا، انہوں نے وہ اپلائی کر لیا. یا ہرن رکھے ہوئے ہیں کسی نے، کہ اس زمانے کے اندر یہی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی تھی، جانوروں میں انویسٹمنٹ ہوتی تھی اس زمانے میں. آج بھی ہے لیکن آج صرف دیہاتی علاقوں میں ہی ہے. تو لیکن اس زمانے میں تو یہی بڑے بڑے فارم جو ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے تھے. تو اسی طرح ہرن پہ کون سی زکوٰۃ اپلائی ہوگی؟ تو بالکل وہی جو بکرے پہ. تو اسی طرح ہی یہ ایک ایگزامپل ہے قیاس. اچھا، پھر استحسان کا استعمال کیسے کیا جائے؟ استحسان ایک خاص ٹرمینالوجی فقہ کی ہے. استحسان سمپلی کہہ لیں کہ بھی جو لاجیکلی جو صحیح لگ رہی ہو آپ کو، تو وہ اس کو کیسے اپلائی کریں. تو یہ فقہا نے اس میں کیا کام. اب یہ اس پہ اصول فقہ پہ جو بکس لکھی گئیں، اس میں پرانی سے پرانی بک یہ وہی عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے جو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک خط کی شکل میں دیا تھا. ان کو بتایا تھا کہ بھائی آپ اسی طرح کیا کریں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کو کوئی نئی چیز آ گئی تو اس کو آپ میچ کر لیں کہ اس سے ملتا جلتا کیا حکم ہے، اس کو پھر آپ اپلائی کریں. یہ قیاس. اچھا، اسی طرح پرانی بکس میں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بک ہے جس میں انہوں نے ایک رسالہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ خط کو ہی کہتے ہیں. انہوں نے خط میں اس کی ایک میتھڈالوجی انہوں نے لکھی ہوئی ہے.